میں نے ایک 2 دن پہلے ٹک ٹاک پہ ایک بریکنگ نیوز دی تھی. وہ بریکنگ نیوز آپ کے ساتھ اس لیے آج شیئر کر رہا ہوں کہ شاید آپ لوگوں نے یوٹیوب پہ وہ نہیں دیکھی تھی، لیکن آج اس کے ساتھ ایک سٹرنگ اٹیچ ہو گیا ہے. سٹرنگ کا مطلب ایک ساتھ دم اٹیچ ہو گئی ہے. ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں دم اٹیچ ہو گئی ہے. وہ دم کیا ہے وہ آپ کو بتا دوں. آپ کو پہلے میں وہ بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں جو بڑے خوشخبری کی بات تھی، لیکن ٹیمپریریلی اس میں کچھ عرصے کے لیے یہ جو سٹرنگز اٹیچ ہو گئی یہ کافی پریشان کن ہیں اور لوگوں کو بہت بڑا خطرہ ہے، اس سے امیگرینٹ کو خطرہ ہے. تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ کو اس وقت کیا خطرہ ہو سکتا ہے اگر آپ امریکہ میں ہیں اس وقت یا آپ آنا چاہتے ہیں. بریکنگ نیوز یہ تھی کہ ڈیموکریٹ نے ریپبلکن کے ساتھ مل کے سپتمبر تک جو امریکہ کا بجٹ تھا اس کو پاس کر دیا تھا. پاس نہیں، پاس، PASS، قبول کر دیا تھا، اپروو کر دیا تھا. وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے گیا، اس نے سائن کیا، تو جب وہ سائن کرتا ہے وہ ایک لا بن جاتی ہے. لیکن اس بجٹ میں انہوں نے یہ کہا تھا، اور ڈیموکریٹ کے ساتھ ریپبلکن بھی ان سے مل گئے تھے، کہ آئس جو ہے، جو ڈپارٹمنٹ آف ہوم سیکورٹی جو ہے، جو آئس اور USCIS کو کنٹرول کرتی ہے، ان کو ہم صرف 2 ہفتے کے پیسے دیں گے. وہ اس کے لیے بلینز آف ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں 2 ہفتے کے پیسے دیں گے اور ان 2 ہفتوں میں ان کی ہم ریفارم کریں گے، ان کو اب کنٹرول میں لائیں گے. اگر کنٹرول میں آ گئے جو ہم چاہتے ہیں تو پھر ان کو اور بجٹ دے دیں گے ورنہ نہیں دیں گے. اور جس پہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سائن کر دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ یہ کر لیں. اب یہ کیا چاہتے تھے، کانگریس میں کیا چاہتے تھے، سینٹ میں کیا چاہتے تھے، یہ آپ کو بتا دوں. ان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، لوگوں کو راستوں سے اٹھا رہے ہیں، چوراہوں سے اٹھا رہے ہیں، جگہ جگہ پہ ان کی تلاشی لے رہے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ گرین کارڈ ان کا صحیح ہے یا نہیں ہے، لیگل ہے یا نہیں ہے، بس اٹھا رہے ہیں لوگوں کو، وہاں جیلوں میں بند کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. بچوں کے بھی ساتھ بند کر رہے ہیں، لوگوں کو شوٹ کر رہے ہیں، لوگوں کے دروازے وہ توڑ رہے ہیں، ماں کو بچوں سے جدا کر رہے ہیں، ہسبینڈ کو وائف سے جدا کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کو جدا کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں انلیگل ہیں، کانسٹیٹیوشن کے مطابق نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نمبر 1، آئس نے اپنا ماسک اتارنا ہے تاکہ ان کے چہرے نظر آ جائیں لوگوں کو. نمبر 2، انہوں نے باڈی کیمرے لگانے ہیں تاکہ جب وہ لوگوں سے ملتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں تو ساری ریکارڈ ہو جائے، پتہ چلتا ہے کہ کون غلط ہے، کون نہیں ہے. کیونکہ انہوں نے 2 بندوں کو وہاں پہ منیاپولس میں گولی سے مار دیا، اس کو اڑا دیا. دونوں امریکن سٹیزن تھے، دونوں سفید تھے، اور یہ کہتے ہیں کہ جی انہوں نے غلطی کی تھی، تو اس لیے وہ ابھی باڈی کیمرہ لگائیں گے. نمبر 3، وہ کسی کو عام راستے میں کوئی کڑا ہے، کوئی چوراہے پہ جو کہ ٹریفک لائٹ پہ، ان سے جا کے وہ نہیں پوچھ سکتے. اگر کسی نے وائلیشن کی ہے، پکڑ لیا، پھر وہاں پوچھ سکتے ہیں، لیکن عام آدمی سے نہیں پوچھ سکتے کہ بھائی بتاؤ آپ کے پاس گرین کارڈ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ آپ کی شکل الگ ہے یا آپ کے ایکسنٹ ہے، آپ انگریزی سے ہی نہیں بول سکتے. بتائیں جی آپ گرین کارڈ بتائیں، آپ لیگل ہوئے، وہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر وہ کسی کے لوگوں کے دروازے نہیں توڑ سکیں گے کہ دروازے توڑے، لوگوں کو نکال دیا اور جیلوں میں بند کر دیا. بچوں کو بالکل بند نہیں کر سکتے، ان کو ڈیٹینشن میں نہیں ڈال سکتے. اور بڑی امپورٹنٹ بات جو ہے، یہ جب اریسٹ وارنٹ لاتے ہیں تو ان کو امیگریشن آفیسر نے سائن کیا ہوتا ہے اور لوگوں کو اس پہ پکڑ لیتے ہیں. تو ان ڈیموکریٹ اور ریپبلکن نے یہ کہا ہے کہ ان کے پاس اریسٹ وارنٹ جج کی طرف سے ہونا چاہیے، اس پہ جج کا سائن ہونا چاہیے. اور وہ بتائیں گے کہ جی وہ جج جب سائن کرتے ہیں، جج اکثر ان لوگوں کے لیے ڈپورٹیشن آرڈر یا اریسٹ وارنٹ ایشو کرتے ہیں جن پہ ڈپورٹیشن کا آرڈر ہوتا ہے یا جن نے کرائم کیے ہوتے ہیں ان کے لیے ایشو کرتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جج سے آرڈر لے کر آئیں گے. اب ایک تو اس کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ 700 آئس کے ممبر جو انہوں نے منیسوٹا میں کم کر دیے، انہوں نے باڈی کیمرے بھی لگا دیے. تو یوں لگتا ہے کہ وہ جلد ماسک بھی اتار دیں گے اور باقی جو ان کی ڈیمانڈ ہیں پولیٹیشنز کے، اس کو بھی مان جائیں گے. اور پھر یہ ڈیمانڈ صرف منیسوٹا میں نہیں ہوگی اور پوری امریکہ میں ہو جائیں گے. اس طرح لوگوں کو کم از کم چین کی نیند وہ سو سکیں گے، راستے میں آرام سے جا سکیں گے کہ ہر ایک آدمی کو یہ چوراہے پہ نہیں پکڑیں گے. اب اس کے پاس سٹرنگ کیا اٹیچ ہو گیا ہے، وہ جو میں کہتا ہوں دم اٹیچ ہو گیا ہے، جس سے ابھی لوگوں کو اور بھی خطرہ ہے. وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ پالیسی اختیار کر دی کہ جب تک یہ لا کو پاس کر رہے ہیں، بجٹ کو پاس کر رہے ہیں اور ڈپارٹمنٹ آف ہوم سیکورٹی کو پیسے دینے کے 2 ہفتے انہوں نے مانگے تھے، جب تک یہ چیزوں کو ٹھیک کر رہے ہیں اور جب تک یہ آئس کو انڈر کنٹرول کر رہے ہیں، اتنے میں ہم جتنے بھی لوگوں کو ڈپورٹ کر سکتے ہیں پکڑتے ہیں، جلدی سے پکڑ لیں ان کو. اب یہاں پہ ایک ادارہ ہے جس کو بولتے ہیں BIA، بورڈ آف
इमिग्रेंट बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील, जिन लोगों पे डिपोटेशन का आर्डर हो जाता था या केस उनका रिजेक्ट, तो वो बोर्ड ऑफ इमिग्रेशन अपील में चले जाते थे और वहाँ पे 4-5 साल 6 साल लगते थे। वो आराम से बैठे होते थे, क्योंकि अगर उनके पास डॉक्यूमेंट है कि उन्हें अपील कर दिया तो उनको कोई निकाल नहीं सकता था। उन्होंने फिर आज ये फैसला कर दिया है कि हम पहले तो अगर आपने यहाँ अपील करनी है तो 30 दिन के अंदर अंदर करेंगे। जब आप रिजेक्ट हो जाएं, किसी अदालत से रिजेक्ट हो जाएं, आपने 30 दिन के अंदर अंदर अपील करनी है और फिर हम उसका रिज़ल्ट 10 दिन के अंदर देंगे। कहीं 5-6 साल, 10 साल, 8 साल और कभी 10 दिन। वो कह रहे 10 दिन के अंदर हम उसका रिज़ल्ट देंगे और उन लोग अप्रूव वो होंगे, उन लोगों को हम कहेंगे कि ये सक्सेसफुल हो गए, जिनके लिए जब ये बोर्ड ऑफ अपील बैठती है, जिसमें जितनी भी जजेस हैं, चाहे 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी है, उनका यूनानिमस डिसीजन होना चाहिए कि हाँ भाई इसको अप्रूव किया जाए। अगर एक भी जज कह दे नहीं तो फिर उसको अप्रूव नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। और फिर विद इन 10 डेज़ वो डिसीजन देंगे। उसके बाद उनके वकील को फिर ये इजाज़त है कि वो जाए किसी फेडरल कोर्ट में, वहाँ पे जाके अपील कर दे, लेकिन हमारी तरफ से मामला ख़त्म हो जाएगा। तो जो लोग BIA पे बड़ा वो एतबार करते थे कि 4-5 साल मिल जाएंगे, वो ख़त्म हो चुका है। 10 दिन के अंदर उनकी डिसीजन होगी। ये एक बहुत बुरी ख़बर है इमिग्रेंट्स के लिए, जिनने यहाँ पर असालम किया है या जो करना चाहते हैं, या असालम नहीं बल्कि और भी जो हैं, किसी के वीज़े जो है I-130 भी अगर उनका रिजेक्ट हो गया, 485 रिजेक्ट हो गया, या यू वीज़ा वावर वीज़ा रिजेक्ट हो गया, उनको फिर ये बोर्ड ऑफ अपील में जाना था, वो अभी उससे अभी मायूसी उनको होगी। अल्लाह खैर करे कि जब तक ये डेमोक्रेट आइस को अंडर कंट्रोल लाते हैं और उनको पॉलिश करते हैं, इसमें अल्लाह जानते हैं कि कितने लोगों को ये पकड़ के डिपोर्ट कर लेंगे। वीडियो को शेयर करें। अगली वीडियो फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।